الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 1 سورۃ الروم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ مکی سورہ ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب ہی کی سرزمین میں۔ غلبت الروم، سب سے پہلے تو یہ تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ رومی کون تھے، اور پھر مغلوب ہوئے تو کس سے مغلوب ہوئے، ایرانی سلطنت کا کیا سٹیٹس تھا، اور قریب کی سرزمین سے کیا مراد ہے۔ تو ان تمام کی پہلے تفصیلات پڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو ادنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لفظی معنی ہے بہت قریب، فی ادن الارض، بہت قریب کی سرزمین میں۔ سرزمین کون سی قریب؟ یعنی اہل مکہ پر جب قرآن ریویل ہو رہا تھا، قرآن جب نازل ہوا، مکہ کی سرزمین پر تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سورہ کے انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اب مکہ جو ہے وہ حجاز جو پورا علاقہ ہے اس کا ایک شہر ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اس کے مشرقی سائڈ پر ایرانیوں کی ایک وسیع و عریض مملکت تھی، اور ایرانی کیا تھے؟ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مکہ حجاز میں قائم ہے، اور اس کی مشرقی سائڈ پر ایرانی ہیں جو کہ مجوسی ہیں، اور مغربی سائڈ پر کیا ہے؟ رومی سلطنت آباد ہے، اور رومی اہل کتاب اور حضرت مسیح کے پیروکار تھے، اور ان کی سلطنت کا، ان کا جو پرچم ہے وہ پورے یورپ، افریقہ، ایشیا کے مغربی ممالک، شام، اردن، فلسطین وغیرہ کی جو یہ علاقے آتے ہیں ان کی فضاؤں میں لہلہا رہا تھا، مکمل کنٹرول تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ سپر پاورز تھیں اس دور کی، ایک طرف ایران اور دوسری طرف روم۔ ٹھیک ہے، جب مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی آبادی ابتدائی طور پر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ مشرکین کا تھا جو بت پرست تھے، اور دوسرا گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، اہل ایمان کا تھا، جو اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کر چکے تھے، اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے، ان کا دل پاک ہو چکا تھا۔ کفر اور اسلام کی کشمکش دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ جوں جوں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، ویسے ویسے اہل مکہ کے تعصب میں، ان کی اسلام سے نفرت میں شدت سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ اہل مکہ جن کا تعلق کفر و شرک سے تھا۔ اب یوں ہوا کہ مکہ میں یہ اطلاع پہنچتی ہے، اور یہ اطلاع کیا ہے کہ ایران اور روم آپس میں جو جنگی معاملات ان کے چل رہے تھے، اور ان کی آپس میں جو جنگ لگی ہوئی تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے ایرانی رومیوں پر غالب ہو چکے ہیں۔ طبعی طور پر دیکھا جائے تو جو مشرکین مکہ ہیں ان کی دلچسپیاں ایران کے آتش پرستوں مشرکوں کے ساتھ تھیں، ان کی دلی انسیت محبت ان کی طرف تھی، اور اگر دیکھا جائے قدرتی طور پر تو فرزندان اسلام کی تمام تر ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں جو اہل کتاب تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اہل کتاب میں اور ہم میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز کیا؟ بہت سی، یعنی اللہ کا، ذات باری تعالیٰ کا تصور، کتابوں کا تصور، انبیاء کرام کے نزول کا تصور، شریعتوں کے نزول کا تصور، اپنی شریعت کے اندر، اپنی باؤنڈریز کے اندر رہنے کا تصور، اور ہاں وہ اہل کتاب ان کی تعداد بھی موجود تھی جو کہ صحیح حضرت مسیح کے پیروکار تھے۔ دیٹ مینس کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے،
دیٹ مینس کہ وہ باطل طور پر اپنے عقیدے میں انہوں نے گھٹمٹ نہیں کر رکھا تھا، ان کی تعداد بھی موجود تھی۔ تو یہاں پر مسلمانوں کی تمام تر جو محبتیں اور ہمدردیاں ہیں وہ کس کے ساتھ تھیں؟ وہ اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ اب یوں ہوا کہ جب ایران کا جو بادشاہ ہے اس کو کہا جاتا تھا خسرو، اور جو روم کا بادشاہ ہے اسے کیسر کہا جاتا تھا۔ اب ان دونوں کی جب آپس میں جنگ ہوئی ہے تو ایران کی جب رومیوں سے ان دونوں فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جنگ شروع ہوئی نا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایرانیوں کا جو پلہ ہے وہ بھاری رہا اور ایرانی جو ہیں وہ غالب آ گئے رومیوں پر۔ اب جیسے یہ خبر حجاز میں عام ہوئی کہ اس طرح ہوا ہے، جنگ کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ ایران نے فتح پا لی ہے اور رومی مغلوب ہو چکے ہیں، تو ہم اپنے جو خود بھی مشرک تھے کفار مکہ اور اپنے ہی جیسے عقائد رکھنے والے جن کی طرف ان کا قلبی میلان تھا، ان کی کامیابی کی خبر سن کر مشرکین مکہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور پھر ڈنگے مارنے لگے، شوخے ہو گئے نا جس طرح، اور وہ اہل ایمان کو کیا کہنے لگے کہ جس طرح آگ کے پجاریوں نے شام کے علاقے میں اہل کتاب کو شکست دی ہے نا، اسی طرح ہم بھی بہت جلد لات اور حبل کے پرستار اللہ تعالیٰ کی توحید کے علمبرداروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی جس طرح وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، ہم لات اور عزیٰ کی کرتے ہیں، ہم منات کی کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اہل کتاب کو شکست دی، ہم بھی آپ کو شکست دیں گے۔ یعنی اہل مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں پر ڈینگے مارنے لگے، اور اس فتح کا الگ انداز سے ان کے اوپر اثر ہوا، اور مسلمانوں کے دل جو کہ رومیوں کی شکست سے بڑے رنجیدہ ہو چکے تھے، تو اس وقت یہ آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ایرانیوں کی شکست فاش کر دی اور رومیوں کی فتح مبین کی یہاں پر خوشخبری مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے دی، اور اپنے بندوں کو تسلی دی کہ کفر کی یہ کامیابی عارضی ہے۔ اب آیات پڑھ لیتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادن الارض، قریب ہی کی سرزمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، ہاں وہ اپنی مغلوبی کے بعد، اپنی شکست کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ کب غالب آ جائیں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ جو لفظ بضع ہے نا، یہ عربی میں کس طرح سے بولا جاتا ہے؟ یہ مفسرین کہتے ہیں، جو ماہر عربی دان ہے نا، علامہ جوہری ہیں، انہوں نے بھی اپنی لغت کی مشہور کتاب الصحاح، اس میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بضع سے مراد 3 سے لے کے 9 تک کے اعداد کا ڈیوریشن ہے، اور قرآن کریم میں یہاں پر ذکر ہوا کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظی معنی چند ہیں، لیکن عربی میں اس قاعدے کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک، زیادہ سے زیادہ مطلب 3 سے اوپر ہوں اور 9 سے نیچے ہوں، تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، تو انہیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت جنگ کے نتیجے کی خوشی میں سرشار تھے، تم جانتے تھے کہ ایرانی جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں، اور اس کی تم اتنی خوشی مت مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی، اور خدا کی قسم رومی ضرور ایران والوں پر، فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور ابی بن خلف، ابی بھی بولا جاتا ہے یا مشدد کے ساتھ، اب وہ کھڑا ہوتا ہے، اسے رہا نہیں گیا، اب وہ مشہور مشرک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، نہیں، وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اور ان دونوں کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں، مطلب قرآن کا نزول ہوا ہے اور اس میں یہ ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ کہ رومی بھی غالب آئیں گے، اور وہ کہتا ہے ایسا ہونا ناممکن ہے، اگلے چند سالوں میں تو کیا بضع سنین، تو کیا ایران والوں نے جو رومیوں کا حال کیا ہے وہ آئندہ بہت 100 سالوں تک، اگر اس کا اندازہ لگایا جائے 100 سال یا 50 ایئرز، یعنی آئندہ آنے والے قریب کے بہت سے سال رومی جو ہیں وہ واپس کم بیک نہیں کر سکتے جو ایران والوں نے ان کا حال کیا، یعنی بہت دبا کے ان کو مار پڑی ہے، تو وہ دوبارہ سٹیبل نہیں ہو سکتے، اور تم کہہ رہے ہو بضع سنین، ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیتیں دیکھی ہوئی تھیں،
اور ایمان اس قدر پختہ تھا کہ قرآن کی جو پیشن گوئی وہ حق ثابت ہو گئی. آپ کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ شرط طے پا گئی 100 اونٹ کی. اور کس بات پر شرط طے پائی کہ اگر 9 سال، کیونکہ 9 سال کا یہاں پر ذکر کیوں ہے، تفصیلی روایت میں اگر میں اس بات کو لے کر جاؤں نا تو پہلے 3 سال کی شرط لگی، پھر رسول اللہ کے پاس آپ واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اگلے 9 سال تک کے لیے ہی بولا گیا، چند سالوں سے مراد. پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے رینیو کیا. اور شرط کیوں لگائی گئی؟ اسلام میں تو شرط کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ واقعے کو پہلے پڑھ لیں. تو ابو بکر صدیق نے پھر جو حتمی جو شرط جو ہے وہ معاملہ وہ یہ طے پایا کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا. اور جب یہ شرط لگی اس وقت شرط کی جوئے کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس شرط کے بعد یعنی ان آیات کے نزول کے بعد کتنے سالوں بعد، وہ آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ ابھی آئے گا، آگے چل کے ابھی ہم پڑھتے ہیں. بہرحال یہاں پر کیا کہ تقریباً 6 سے 7 سال بعد، مختلف روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جب مسلمان غزوہ بدر جنگ جیتے تو تب یہ خوشی کی خبر سنائی دی گئی انہیں، اور یہ بتایا گیا کہ اس طرف رومی بھی غالب آ گئے ہیں آتش پرستوں پر. اور بعض روایت ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب یہاں پر معاہدہ طے پایا، اور اس کی خوشی بھی ساتھ ہی سنائی گئی کہ رومی بھی غالب آ چکے ہیں، اور وہاں پر بھی جو جنگ لگی ہوئی تھی ان کے درمیان دوبارہ سے، تو اس میں اس دفعہ رومی جو ہیں وہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ جب معاملہ طے پایا ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق کے دوران، تو اس وقت جو ہے وہ یہ شرط جو ہے اس کو مقرر کرنا، اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسے بعد میں حرام قرار دیا گیا، ٹھیک ہے. اور اسے جب بعد میں حرام قرار دے دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ جب فارس والوں پر رومی غالب آ گئے نا، اور ایک نئے شہر کی بنیاد، رومیہ نامی شہر کے عراق میں رومیوں نے ایک بنیاد بھی رکھ دی، اس شہر کو فتح کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے جو اونٹ ہیں وہ ابی بن خلف کے جو وارثین ہیں ان سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا، ان 7 سال کے ڈیوریشن میں اس کی وفات ہو چکی تھی. اور حکم جب یہ شرط لگی تب شرط لگانے کا یا اس طرح جوا وغیرہ کا ابھی اس کی حرمت کا نازل نہیں ہوا تھا. لہٰذا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کی جو وارثین ہیں، ان کی اولاد ہے، ان سے جب اونٹ وصول کیے تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں. اور یوں ہی ہوا کہ پھر وہ مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ تمام کے تمام اونٹ راہ خدا میں صدقہ کر دیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ کہ مال اور جاہ و جلال کی محبت دل میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں موجود نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ کی ایسی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ وہ دنیاوی ساز و سامان سے محبت کرتے، بلکہ جہاں پر رسول اللہ نے صدقے کا حکم دیا وہاں پر تو صدیق اکبر کی یہ مثال بھی دیکھنے کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی کہ اپنے گھر کا پورا مال بارگاہ نبوی میں حاضر کر دیا. اور پھر پوچھا گیا کہ ابوبکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اللہ اکبر. تو لہٰذا فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اور وہ دن کہ جب مومنین خوشیاں منا رہے، یعنی ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ شام کی سرزمین میں رومی جو اب مغلوب ہو گئے ہیں، فارس کے قریب، فارس اور شام، اور یہ جو رومی سلطنت ہے یہ حجاز کے قریب تر ہے، اور رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور ان کی حد 9 سال ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، رومی جب غالب آ گئے تو اس دن مسلمانوں نے، مومنین نے اس فتح پر خوشیاں منائیں. اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اور ترجمہ ایک دفعہ سے پڑھ لیتے ہیں ان آیات کا. اور ان آیات کے ترجمے میں ہے کہ اللہ کی مدد سے. اب یہاں پر دیکھیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہاں پر کیا ذکر آتا ہے؟ یہاں پر اگر گزشتہ آیات سے ہی دیکھیں کہ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، یعنی ابھی یہ جو کفر کا ایک دم سے کفر کو اسٹرینتھ ملی ہے، یہ بھی حکمت اللہ رب العالمین ہی کی ہے، اور یہ جو فتح ابھی ان کو حاصل ہوئی ہے جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، یہ ٹیمپریری ہے، ابدی نہیں ہے، ازلی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اور جس دن ان کو شکست ہوگی ایرانیوں کو اور رومی غالب ہوں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ دن ہوگا کہ جب اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللہ۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ غالب ہے اور عزت والا، غلبے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کے فارس والوں پر غالب آ جانے کا جو وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یہ کلام سچا ہے اور اس کا جھوٹ بولنا قطعی طور پر محال ہے۔ رب العالمین وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کی میں ذرا ایکسپلینیشن یہاں پر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ اس کا عاجز ہو جانا، یعنی اس نے وعدہ کیا، اب وہ پورا بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اس وعدے کو وفا کر سکے، تو وہ توڑ دیتا ہے، وہ پورا نہیں کر پاتا۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے توڑے، یعنی وہ خود بے وفائی کرے، وہ خود توڑنا چاہ رہا ہو۔ یہی ریزنز ہو سکتی ہیں نا، ایک چاہے نہ لیکن بے بس ہو جائے اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے توڑ دیں، یا دوسری صورت جانتے بوجھتے توڑ دیں۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے، نہ وہ عاجز ہے اور نہ وہ جانتے بوجھتے، علیہ عز باللہ، یعنی یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی اس کے وعدہ کرنے میں۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد ہوا کہ لا یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اہل ایمان تو رب العالمین، جس طرح ابو بکر صدیق کی مثال ہے کہ چل پڑے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کا رینک اور سٹیٹس کیا تھا کہ مکہ والوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا، ظلم و ستم کی انتہا تھی، ظلم و ستم ٹوٹ رہا تھا مسلمانوں پر، اور دوسری طرف رومی جو ہیں وہ مغلوب ہیں، اور یہاں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ رومی غالب آ جائیں گے۔ اور ایمان کا لیول دیکھیں کہ جب سامنے 100% ایک چیز امپوسیبل نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ فتح قریب ہے، تو اس صورت میں کیا ہوا پھر کہ ایسی اسٹرینتھ ملی، ابو بکر صدیق جیسے کھڑے ہو گئے 110% یقین کے ساتھ کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ مشرکین کھڑے ہو گئے، ایسا تو ناممکن ہے، وہ اگلے کئی سالوں تک وہ سٹیبل نہیں ہو سکتے، اور آپ کہہ رہے نہیں ہوں گے، بدع سنین، اگلے 9 سالوں تک دیکھ لو، اور ایسا ہی ہوا پھر۔ یعنی اہل ایمان اللہ کو جانتے ہیں، اہل ایمان اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، تبھی تو یہاں پر ذکر ہے نا، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ مشرکین کیا جانے کہ قرآن کی آیات میں جو چیز ہے وہ کس طرح سے مکمل دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ آیت نبی پاک کی نبوت اور قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ آیات، ابتدائی 5 آیات۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، کفار کے جو علم ہے نا، ان کی حد یہاں پر بیان کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو بس اپنے معاشی معاملات کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کام کیسے کیے جائیں، تجارت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کس وقت باغبانی اور کاشتکاری کی جائے، کب کٹائی کی جائے، دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ، دنیاوی معاملات جانتے ہیں یہ، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہے، نہ اس میں کوئی غور و فکر کرتے، نہ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصلتیں کفار کی ہیں کہ وہ قیامت سے، اقتربت الساعۃ، قیامت بالکل قریب ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب ہے اور تمام لوگ غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کون؟ کفار۔
تو یہ خصلت جو ہے، یہ بری عادت جو ہے، یہ کفار کی ہے۔ لہٰذا مومن ہمیشہ دنیا کی بہتری کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن آخرت کی توقع بھی رکھتا ہے۔ تو ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کفار کی روش نہیں اپنانی، بلکہ اہل ایمان کی طرح مکمل توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دنیا کی بہتری کی بھی کوشش کرنی ہے، اور آخرت کو نگلیکٹ نہیں کرنا ان لوگوں کی طرح جو آخرت کو بھولے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے نفوس بلا دیے، اور ان کی طرف نظر رحمت سے وہ بروز قیامت رجوع نہیں کرے گا، ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس رکوع کو نیکسٹ لیکچر میں کور کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔